السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل یوٹیوب چینل سے میں اشرف سہیل ہوں اور آپ کو خوش آمدید۔ کافی دنوں کے بعد آپ سے براہ راست گفتگو ہو رہی ہے اور آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے اس سینس میں کہ اس کا تعلق ہماری نیشنل انٹیگریٹی کے ساتھ ہے، ہماری نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ہے۔ دو کرداروں پر بات کروں گا اور دونوں ہی اپنے حوالوں سے بڑے معروف ہیں اور بڑی ان کو آپ کہہ لیں کہ ان کی سے بھی ہے۔ ان میں سے ایک تو مولانا فضل الرحمان ہیں، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں اور دینی اور سیاسی حلقوں میں بڑا قد کاٹ ہے ان کا۔ میں خود بھی اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے سیاست میں اپنی ذہانت کا سکہ بنایا ہے وہ واقعتاً ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ اور دوسرا کردار ہیں نورین خان۔ نورین خان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی بہن ہیں اور عمران خان سے نسبت اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق کے حوالے سے ان کا ایک اپنا نام ہے اور پارٹی میں جو فالورز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ یہ دونوں جو کردار ہیں نورین خان اور مولانا فضل الرحمان ویسے تو نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ ماضی میں عمران خان جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور جس طرح سے مولانا فضل الرحمان عمران خان کو للکارتے رہے وہ تاریخ کا حصہ ہے اور سب جانتے ہیں۔ لیکن ایک نقطے کے اوپر یہ دونوں نورین خان اور مولانا فضل الرحمان وہ اکٹھے ہوتے ہوئے دکھائی دیے ہیں اور مجھے بہت افسوس ہے، دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نقطہ جون سا ہے یہ بہت ہی الارمنگ ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ دونوں نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مختلف جگہوں پر مولانا فضل الرحمان نے پارٹی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اور نورین خان نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے جو باتیں کیں، جو گفتگو کی، اس نے پاکستان کے جو محب وطن حلقے ہیں ان کو تکلیف میں مبتلا کیا اور ان باتوں اور گفتگو کے بعد ایک نیا ایک بحث کا سلسلہ شروع ہو گیا، عجیب قسم کا جسے کہہ لیں کہ ایک کنٹراڈکشن شروع ہو گئی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی طرف سے بجائے اس بات کے کہ معذرت کی جاتی یا اس بات کے کہ اپنی بات کو یہ وضاحت کے ساتھ سامنے رکھتے کہ میرا مقصد یہ تھا یہ نہیں تھا، الٹا ان کے جو حمایتی ہیں اور ان کے جو حامی ہیں وہ ان کی ان غلط باتوں کی توجیحات، تشریحات اور مختلف قسم کے جسے کہہ لیں کہ آپ کہہ لیں کہ بیس لیس آرگومنٹس کے ذریعے سے ان کو آپ کہہ لیں سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، جو ایک اور بھی زیادہ خطرناک صورتحال ہے۔ فضل الرحمان نے اپنے بیان میں جو اپنی گفتگو میں افواج پاکستان اور شہدائے پاکستان اور پاکستان کی سرزمین کے لیے جان قربان کرنے والے سپاہیوں کے لیے جو سوچ ظاہر کی اسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یار خدا کے لیے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ چلیں آپ کی کسی کی بھی کوئی رائے ہو سکتی ہے، آپ ایک نیشنل لیول کے لیڈر ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ آپ کا ایک لفظ جون سا ہے وہ نہ صرف ملک کے اندر، ملک کے سیاسی اور سماجی حلقوں کے اوپر کتنا خوفناک اس کے اثرات مرتب ہوں گے، بلکہ بیرون ملک جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کریں گی۔ اور یہ نورین خان جو ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے جو بات کی، یہ جو پوری دنیا پاکستان کو داد و تحسین دے رہی ہے، 2025 مئی میں جو انڈیا کی درگت بنی اور یہ محترمہ ایک الگ ہی اینگل کے ساتھ گفتگو فرما رہی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کو ہضم کیوں نہیں ہوتا۔ پاکستان کی افواج ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، ہمارے اندر ہماری اپنی صفوں میں ہم جب خود بیٹھے ہیں سر جوڑ کر تو ہمیں اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ ہم میں بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے جسے کہا جا سکتا ہے کہ رائے کو، اور ایسی رائے جس سے نیشنل مورال جون سا ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے، اس کو چوک چراہے میں، جلسے جلوس میں، سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے بے شرمی کے ساتھ اور اس طرح سے ڈٹائی کے ساتھ سامنے لے کر آنا، یہ کون سی سیاست ہے اور یہ کون سی نظریاتی بات ہے؟ آپ اپنے ہاتھوں ایسے کام کرتے ہیں، اپنی زبان سے ایسے الفاظ بولتے ہیں جس سے ملک کے وقار پر، ملک کے جسے کہہ لیں کہ سوورینٹی کے اوپر، ملک کی انٹیگریٹی کے اوپر، ملک کی ڈگنیٹی کے اوپر،
پورے ملک کے اور عوام کے مورال کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے فتین ہیں، ہم بڑے ذہین ہیں، ہماری بڑی فراست ہے۔ اپنی ذاتیات کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے ذاتی مفاد کے پورا نہ ہونے پر نیشنل جو انٹرسٹ ہے اس کے ساتھ کھیلنا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی سنگین قسم کی آپ کہہ لیں کہ سوچ ہے، اور اس کے اوپر اور کچھ نہیں، پوری قوم اس کے اوپر اس رد عمل دے رہی ہے، اور اس کے اوپر رد عمل آنا چاہیے۔ یہ اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں، اس طرح کے مراحل ہوتے ہیں جب قومیں اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے ریاستی اداروں کے ساتھ، اپنی حکومتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اظہار کرتی ہیں اس بات کا کہ ہم کسی بھی حالت میں ہیں، ہم مشکل میں ہیں، ہم دکھ میں ہیں، ہم سکھ میں ہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو رہا ہے، حکومتیں ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں یا کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اپنے دفاع کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی بقا کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور ایسے ایلیمنٹس کے کسی بیان کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جس سے بیان سے ہماری عزت کے اوپر حرف ہے۔ ہم نے ریسنٹلی ایران کو دیکھا، ایران کے عوام مشکل ترین حالات کا سامنا کر رہے ہیں، لمبے عرصے سے کر رہے ہیں۔ ایران کے عوام کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو کہ وہاں پہ جو حکومت ہے، اسلامی حکومت، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ریزسٹ کرتا ہے۔ ایران کے اندر ایسے حلقے موجود ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے ایرانین رجیم کے اوپر بہت سارے ان کے ریزرویشنز ہیں، لیکن جب امریکہ نے حملہ کیا، جب ایران کی عزت کی بات آئی، جب ایرانی قوم کے وقار کی بات آئی اور ایرانی قوم کی سلامتی کی بات آئی، تو وہ سارے بنیان مرصوص کی طرح کھڑے ہو گئے۔ ہم نے بھی یہ مظاہرہ کیا مئی میں کہ انڈیا نے جب اس طرح کی حرکت کی تو پوری قوم کھڑی افواج پاکستان کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کھڑی ہے افواج پاکستان کے ساتھ۔ آپ اپنی بات کو، اپنی رائے کو بند کمرے میں بیٹھ کر ڈسکس کریں، اپنی اوپینین دیں، ڈیبیٹ کریں فوجی قیادت کے ساتھ، سیاسی قیادت کے ساتھ، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ۔ اس طرح سے آپ چوک چوراہے میں جلسے جلوس کے ذریعے سے اس طرح کی لغویات کرتے ہیں اور اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں، تو ویئر از یور کریکٹر؟ کہاں سٹینڈ کرتا ہے آپ کا کردار؟ یہ کویشچن مارک ہے، اور یہ بہت ہی ہاریبل اور ہینیس معاملہ ہے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جو قوم کے دانش مند حلقے ہیں، محب وطن حلقے ہیں، انہیں اس کے اوپر بڑی دانش مندی کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوپس ہو کہ یہ کاؤنٹر ہوگا بھی، اور اس طرح کے ایلیمنٹس کی یہ جو سوچ ہے اس کو عبرتناک شکست ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، قوم پاکستان کی زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد۔ ہمیں بہت ساری شکایتیں ہو سکتی ہیں، فوجی قیادت سے بھی، سیاسی قیادت سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اور جو دیگر حلقے ہیں، عدالتوں سے بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی سلامتی، وقار اور اپنی ڈگنیٹی کے اوپر کوئی ایسی بات کریں جہاں پہ یہ ساری چیزیں کمپرومائز ہوتی ہوئی دکھائی دیں۔ آج کی یہ گفتگو یہاں تک، مزید گفتگو اگلے ولاگ میں ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔